الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسلو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بندہ رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ نقش بندیم نارائے آقائے نقش بند می زنم دمد شیخ شاہ صدیق اللہ می زنم بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجلس پروردائے آہوز ولایت پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ مرشد اعظم راجستان حضرت علامہ نعمت اللہ صاحب قبلہ جیلانی مدذل العالی و نورانی استاذی و استاذ العلماء حضرت العلام الحاج مفتی عبدالرحیم صاحب اکبری مدذل العالی و نورانی حضرت علامہ الحاج مولانا سلیم صاحب اکبری عزیزم ناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سکندر رضا صاحب نقشبندی صدیقی عزیزم مولانا ایوب صاحب دیگر معزز علماء کرام حفاظ بزرگوں اور جوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ سامنے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے بیٹھنے پہ قربان میں نے آپ سے ابھی فی الوقت کوئی چندہ نہیں مانگا ہے صرف سلامی کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے ہیں جوان انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے واقعی شدت کی ٹھنڈ ہے لیکن یاد رکھیے مسلمان ایمان والا ہوتا ہے یہ تو ہوا ہے سرد اور ٹھنڈی جب مومن مسلمان سچا وہ جو ادھر بیٹھے ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں تو میں آپ کو بات بتا دوں ایمان کے سامنے کوئی بھی طاقت چیر نہیں سکتی آ جائیں پیارے یہ سب آپ کے مہمان ہیں آپ گھر کے قریب آئیں گے تو بات بنے گی نزدیک بیٹھیں گے تو ٹھنڈ بھی نہ لگے گی ثواب زیادہ ملے گا اور سبھی حضرات بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول بھائی ریل پھر تھوڑی دیر بند کریں تو پھر وقت کافی ہو چکا ہے ہاں آگے پیچھے والے اور آگے آ جائیں بچھانے کا آگے بچھا دیں بڑی مہربانی ہوگی مسلمان واقعی اگر ایمان والا ہے تو پھر وہ نہ سمندر کی طغیانی سے ڈرتا ہے نہ ظالم کی ظلم کی تیغ دھار تلوار سے ڈرتا ہے نہ وہ سرد ہواؤں سے نہ شدت کی گرمی سے دنیا کی تمام طرح کی طاقتیں ہیج ہو جاتی ہیں جب سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ معجزن ہوتی ہے عشق کی موجیں بہت بڑی طاقتوں کو زیر کر دیتی ہیں بے شک بے شک اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے آپ کا آنا اور ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مسلمان وہ مسلمان تھے معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ٹھنڈ ہے یہ شدت کی ٹھنڈ ہے واقعی خطرناک اور سخت ٹھنڈ ہے لیکن اس ٹھنڈی ہوا میں آپ نے بیٹھ کے یہ ثابت کر دیا کہ ایسی ہوائیں کتنی بھی چلے لیکن ہم ایمان والے ہیں ایمان کی آندھی کے سامنے دنیا کی ٹھنڈی ہوا کی کوئی وقت نہیں ہے
کیونکہ 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان والا مسلمان جب سمندر کی لہروں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے سمندر تیری لہروں میں طغیانی ہے، تو تیرا زور دکھا، تو اپنی طاقت دکھا۔ ہم عشق الہی اور عشق محمد عربی کی طاقت دکھاتے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑا سمندر پہ گھوڑے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا والوں جب سامنے طغیانی سمندر کی طاقت ہو اور سینے میں عشق مصطفیٰ کے سمندر کی طاقت ہو، تو عشق نبی کا جو سمندر ہے یہ دنیا کی طاقت کو زیر کر کے کامیابی دلاتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھائی آپ تیار ہو گئے تو میں شروع ہو جاؤں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی بلند آواز سے پڑھیں، اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب، بڑی تیزی سے مجھے چلنا ہے، 2 جہت سے مجھے گفتگو کرنی ہے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے خلوص۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریجن اور مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں تقریر کر رہا ہوں کہ لوگ راضی ہو، میرے لیے واہ واہ کریں اور کہیں بہت اچھا، تو مجھے یہاں تو تھوڑی تعریف مل جائے گی یا دولت مل جائے گی، قیامت میں میرے اس عمل کا کچھ مجھے نہیں ملنا۔ آپ ٹھنڈی سرد ہواؤں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے گاؤں کی عزت لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بیٹھے ہیں، تو بے شک گاؤں کی عزت تو بچ جائے گی، لیکن قیامت میں اس کا انشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ راستہ بنا دیں، بچیاں ایک طرف ہو جائیں۔ قبول فرمائے آپ کے اس گاؤں کے ایک عظیم اور بہترین مبلغ حافظ غلام حیدر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریب کے رحمت فرمائے۔ بڑے نیک دل اور بڑے اونچے اور بہترین سریلی آواز والے، اچھے اخلاق والے تھے۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے غالباً 2-3 سال میرے ساتھ گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عز و اقارب کو صبر عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا اخلاص کی، اب شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو شاہد و جہاں کے مدینے میں آ گیا، جو شاہد و جہاں کے مدینے میں آ گیا، بے شک وہ رحمتوں کے خزینے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ رحمتوں کے خزینے میں آ گیا۔ الہاد سے یقیناً اسے نجات ملی، الہاد سے یقیناً اسے نجات ملی، جو آل مصطفیٰ کے سفینے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آل مصطفیٰ کے سفینے میں آ گیا، اور اس خاکیت عالم پہ آقا آئے، ہر شخص کو زینے کا زندگی کا قرینہ آ گیا۔ اور میرے دوستو، میں کیوں تکوں شراب، کیا کہتے ہیں کہ میں کیوں تکوں شراب طہور کو، میں کیوں خاطر میں لاؤں شراب طہور کو، گر ان کا غسالہ میرے پینے میں آ گیا۔ میں کیوں تکوں شراب طہور کو، اگر ان کا غسالہ میرے پینے میں آ گیا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، سبحان اللہ، میرے آقا کے جسم اقدس کی شان تو دیکھیے، ہر گل سمٹ کے ان کے پسینے، سبحان اللہ۔ یقین ہے مجھے میری بخشش ہوگی اے فنا، کیونکہ میرے سینے میں علم مصطفیٰ اور علم پاک رسول پاک کا علم آ گیا۔ اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اگر ہماری نیت درست ہے تو کام بن جائے گا، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ایک حکایت اور قرآن کریم کے آیت کے ترجمے کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، مگر جو قلب سلیم لے کے آیا، یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس مال سے کون سا مال مراد ہے وہ بھی عرض کرنا ہے، اولاد سے کون سی اولاد مراد ہے وہ بھی عرض کرنا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، لیکن جو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم کا معنی، قلب کی معنی دل ہے، سلیم کہتے ہیں ستھرا، اور ستھرا ہوا دل، صاف ستھرا دل۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے جو ہوتے ہیں ان کا دل بڑا خوبصورت اور ستھرا ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا جب ترجمہ کیا اور تفسیر بیان کی یا اپنے مریدین کو جو مفہوم بتایا، تو اس نے پوچھا گیا کہ حضور یہ قلب سلیم کیا ہے، یہ ستھرا دل کون سا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قلب سلیم
اے قلب لدیق، کہتے اس دل سے مراد وہ دل ہے جو مضطرب ہو، تڑپنے والا ہو۔ فرمایا کس چیز سے تڑپے، کس کی جدائی میں تڑپے؟ فرمایا جس دل میں حب مصطفیٰ ہو، محبت نبی ہو، جو آقا کی یاد میں مضطرب ہو، تڑپتا ہو، وہی دل قلب سلیم ہے۔ اور جو دل رسول اللہ کی محبت سے پر لے گیا، قیامت میں وہ بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان مال اللہ۔ کام نہ آئے گا، نہ اولاد جس جگہ کام نہ آئے، دولت کام نہ آئے، اے لوگوں اس جگہ رسول اللہ کی محبت کام آئے گی، الفت کام آئے گی۔ یہ دل اگر رسول اللہ کے لیے تڑپتا ہے، محبت مصطفیٰ اس دل میں سمائی ہوئی ہے، اور یہ دل رسول اللہ کا مدینہ ہے، تو روز جزا جب گھسیٹ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو جس دل میں آمینہ کے لال کی محبت بستی ہے، وہ دھنا دھن جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان کی اللہ۔ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے تیرے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر میری تقریر کرنے کا مقصد ہو واہ واہی حاصل کرنا تو بیکار، آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہو لوگ کیا کہیں گے تو بیٹھنا بیکار، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں خلوص ہونا ضروری ہے، اخلاص۔ اب حکایت کی طرف چلوں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عابد رہتے تھے، اس سے پہلے آپ جن علماء اکرام کی زیارت کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو سناتے علماء اکرام ہیں، جو ویکتی آپ کو بات بتا رہا ہے سب سے پہلے آپ اس کی کیٹیگری دیکھیں گے، صحیح بات ہے نا، اس کی ذات دیکھیں گے، کہنے والا آدمی کیسا ہے، اس کے بعد اس کو سویکار کریں گے، قبول کریں گے، یقین کریں گے اور تسلیم کریں گے، مانیں گے، عمل کریں گے۔ میں کہوں کہ یہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے استاد ہے اس لیے کہہ رہا ہو، ان میں سے کوئی کہے کہ یہ سب بڑے ہیں تو کوئی آ سکتا ہے کہ یار اپنوں کی تعریف چل رہی ہے، ہم اس بارگاہ میں چلیں جس بارگاہ میں یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں غیر بھی خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیزی سے عرض کر رہا ہوں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے صرف ایک اشارہ دے کے آگے گزرنا ہے۔ لوگوں آپ کی ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جو ہستیاں ہیں ان کی کیا وقت ہے، ان کی تعظیم کیا، ان کی عزت کیا، ان کا مرتبہ کیا ہے، جب ہم جانیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا یہ ایک رات ہے، یہ سرد ہوائیں ہیں، ایسی ہزاروں راتیں ہوتی اور سرد ہوائیں ہوتی تو ہم سینے پہ برداشت کر لیتے، لیکن علماء کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بے شک، بے شک۔ اب زمانہ آ گیا سیلف اسٹارٹ کا، دھکے والی گاڑیاں چلتی ہے کیا، تو دھکا بار بار دینے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس لیے آپ بولتے ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عابد آئیں گے، عباد، عبادت گزار، نیک تہجد گزار، نمازی، روزہ رکھنے والے، ایک طرف مجاہدین ہوں گے جنہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے قربان کیا، زاہد ہوں گے تقوی اور پرہیزگار حاصل کر کے اللہ کی راہ میں اونچا مقام حاصل کرنے والے، یہ تین جماعتیں ہوگی، دو اور تیسری طرف علماء ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میری عبادت کرنے والے، میری محبت میں میرے لیے تقوی اختیار کرنے والے، حرام کو چھوڑ کر کے حلال کو تسلیم کرنے والے، اے میری راہ میں لڑنے والے، اے میری راہ میں بھوکے رہ کر کے میری یاد میں روزہ رکھنے والے، اے میری عبادت کرنے والے عابد، اے زہد و تقوی اختیار کرنے والے متقی، جا میں خدا تجھے بے حساب کے جنت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء کی کیٹیگری بتا رہا تھا، میرا موضوع یہ نہیں، میں اس طرف جاؤں گا جلدی۔ میں نے کہا تو جیت سے گفتگو کرنی ہے، ایک اتحاد المسلمین، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہی ہمارا عمل کام آئے گا، اور خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، سچائی ہوگی تو ہی اللہ کے یہاں یہ عمل ہمیں نور عطا فرمائے گا۔ بس میں یہ بات کہہ کے آگے گزر رہا ہوں، اس وقت علماء کرام عرض کریں گے میرے مولا یہ عباد ہیں، یہ عبادت کرنے والے تیرے بندے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، یہ مجاہدین تیرے بندے ہیں، لیکن میرے مولا اگر علماء انہیں نہ بتاتے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کی فضیلت کیا ہے، تو کیا یہ عبادت کرتے؟ اے میرے مولا ہمارے بتانے کی وجہ سے یہ نیک بنے۔ اے میرے مولا تو نے ان کو بے حساب جنت دے دی، ہمارے بتانے، ہماری اصلاح کرنے کی وجہ سے انہوں نے نمازیں پڑھی ہے۔ ان کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ کی وساطت سے ہم نے بتایا کہ نماز فرض ہے، ہم نے سکھائی، ہم علماء نے۔ اور وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ عبادت کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے تیری جنت میں جا رہے ہیں، سکھانے والے تو ہم ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد
فرمائے گا تمہارا مقام عندی میرے پاس بھی منزلت الملائکہ. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میں نے انہیں بے حساب کے جنت دی, انہیں جنت میں جانے دو, لیکن تمہارا مقام, تمہارا مرتبہ تمہارے رب کے یہاں فرشتوں کی مانند ہے. ارے یہ اکیلے جنت میں جائیں گے, تم کو میری مقبول جماعت ہو, تم تنہا نہیں, تم ہزاروں کو بخشوا کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے علم سے سینے کو منور کرنے والے علماء کی جماعت, بولو شفاعت کرو. تم جس کی شفاعت کرو گے انہیں جنت میں لے جاؤ گے, میں اسے جنت. سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک. اکرام کی کیٹیگری اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے اس طرف چلیں. ہمارا مذہب شانتی کا مذہب ہے, محبت کا مذہب. آ رہی آواز آپ کو؟ اسلام معاشرہ بگڑتا ہے تو اس کے سدھار کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جسم بگڑے تو اس کے لیے علاج کے لیے دوائی ہے نا, اسی طرح معاشرہ بگڑے تو اس کے لیے بھی دوائی رکھی ہے. میرے بھائیوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے میں نے آپ کو دن میں عرض کیا 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 کچھ ہوا چند لمحہ کے اندر. مجھے اس طرف نہیں جانا. ہم پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالتے تھے, صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ عرب میں بھی کنویں ہوتے تھے, لوگ پانی نکالتے تھے. پانی نکالنے کے بیچ میں پہلے میں نکالوں گا, میں پلاؤں گا, پہلے میں کروں گا, اس میں اور تو کے اندر لڑائی ہو جاتی, جھگڑا ہو جاتا. اس جھگڑے میں 50 لاشیں گر جاتی تھی آپس میں. لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تھے, پھر صدیوں یہ دشمنی جاری رہتی تھی. آواز آ رہی ہے؟ یعنی ایک کو قتل کیا, تھوڑے دن تھوڑے سال بعد کسی کو موقع ملا تو اسی ذات کے, اسی سماج کے کسی انسان کو بے قصور کو پکڑ کے قتل کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سماج کا بدلہ اس سے لے لیا. یہ کب ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے چل رہا تھا. جب آقا نور لے کر کے آئے, رب کا فرقان لے کر کے آئے, قرآن لے کر کے آئے, اور آقا علیہ السلام نے ظلمت کی ان آندھیوں میں چراغ جلائے, محبت کے چراغ, الفت کے چراغ, نور کے چراغ, تو پھر زمانہ بدلا, وقت بدلا. کل تک جو پانی پہ ایک دوسرے کی جان لیتے تھے, آج ایک دوسرے کی جان بچانے پہ جان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنگ یرموک ہے اور مجاہدین میدان میں پڑے ہوئے ہیں. ایک نے کہا آخری وقت ہے اور زخموں سے چور ہیں. کسی نے کہا میرے بھائی پانی کی ضرورت ہے. پانی لانے والا پانی لے کے آیا. جب پانی لے کے اس کے قریب پہنچا, جو زخمی تھا زمین پر پڑا تھا مجاہد, جیسے ہی پانی اسے دیا, اس کے پاس والے نے کہا میرے بھائی مجھے ضرورت ہے پانی کی. تو اس نے کہا میں بعد میں پیوں گا, میں تڑپ رہا ہوں, تڑپنے دے, میرے بھائی کو پلاؤ پہلے. پھر وہ اس کے پاس کٹورا لے کے, پیالہ لے کے پہنچا. تو اس مجاہد نے کہا مجھے پانی چاہیے. تو پاس والے نے کہا مجھے پانی چاہیے. کہا مجھے چھوڑ, میرے بھائی کو پلاؤ. اسی طرح ایک کے بعد 10 11 تھے یا 10 تھے یا 7 تھے, ہماری نسلیں ان پر قربان. یہ پلانے والا لاش تک پہنچا, اخیر تک پہنچا, انتم والے تک پہنچا. تو دیکھا, اس نے کہا میرے بھائی مجھ سے زیادہ میرے اس پہلے بھائی کو ضرورت ہے, اسے پلا. یہ پیالہ لے کے یہاں آیا تو دیکھا یہ سب کے سب راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں. لوگوں کل تک جو پانی لینے پر جان لیا کرتے تھے, آج اپنی جان دے دے کے دوسروں کی پیاس بجھا رہے ہیں. یہ انقلاب لایا کون, یہ سوچ لائی کون؟ تو یہ چمک دھمک والے, نور والے نبی کی صحبت کا کمال ہے. جو اس در پہ پہنچ گیا, مدنی رنگ میں رنگ گیا, تو رنگ ایسا چڑھا, کل تک دشمن تھے, آشیر و شکر ہو کے جان دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رنگ مصطفیٰ, فیضان اولیاء. عرض کر رہا تھا اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں میں انقلاب لائے. غلام تھے نا, انسانوں کو بیچا جاتا تھا. آپ سنیں گے چوک جائیں گے. انسانوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ رسے میں, گلے میں رسی ڈال کے بیچا جاتا تھا, پیسوں سے خریدا جاتا تھا. غلام عورتوں کو بیچا جاتا تھا. بھائی یہ رواج تھا اس وقت کا. غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے کیسی محبت کا پیغام دیا. آج دیکھیں جہاں میں ملک کے اندر, ملک کے باہر ہر سطح پر بے امنی ہے, خوف کا عالم ہے, ہر ایک آدمی تھرتھرا رہا ہے, بے سکون ہے, سکون کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہر جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی دھرم ہیں, ان کے اندر لوگوں نے انسان کی جان کو اولیت کا درجہ دیا ہے.
یعنی ہر مذہب والا کہتا ہے انسان کو جینے کا حق ہے، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ اسلام نے اس کو پہلا درجہ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ، بے جان کی جان مت لو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے اسلام امن کا دھرم مذہب ہے، اسلام دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ محبتوں اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اے ایمان والو امن میں شانتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں آدھی ادھوری شانتی نہ اپناؤ، پورے کے پورے شانتی میں داخل ہو جاؤ، امن میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام کے بارے میں آ جاؤ۔ اسلام کوئی دہشت گرد کا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اس میں جو آتا ہے وہ امین بن جاتا ہے، وہ شانتی والا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس زمین پر، جس کالونی میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں اگر فساد پھیلانا بند ہو جائے، لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں، امن قائم ہو جائے، محبت بھائی چارہ بڑھ جائے، تو قرآن کہتا ہے جہاں اصلاح ہو جائے یا محبت کا گل پھوٹنے لگے تو اس جگہ پہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے درستگی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلانا بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے لیکن یہاں ایمان آ گیا، تقوی آ گیا، یا رسول اللہ کی غلامی کے قول پہنچ گئے، وہاں محبت پہنچ گئی، اب وہاں فساد نہیں چلے گا، وہاں محبت کی بات چلے گا۔ رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو، اپنے میسنجروں کو، اپنے پیارے رسولوں کو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کو ہم نے کتابیں دی اور ایک عدل کا ترازو دیا تاکہ یہ دنیا میں جا کے لوگوں کے بیچ انصاف۔ اللہ نے نبیوں کے آنے کا ریزن بتایا، مقصد بتایا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 2,24,000 اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، سب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، انہیں کتابیں دی، انہیں میزان دیا، ترازو دیا تاکہ لوگوں کے اندر انصاف کریں، عدل کریں۔ ارے اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے، دہشت۔ اب میں آگے چلوں، یہ دہشت گردی کس کے خمیر میں ہے؟ جس کے خمیر میں شدت اور دہشت گردی ہوتی ہے وہاں مصیبتوں کی اور وہاں دہشت گردی کی کھیتیاں لہلاتی ہے، لیکن اسلام نے یہ قرآن میں آیت اتار کے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ اسلام میں جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کا کلام پیغام لے کر کے آئے، سب کے سب زمین پر انصاف قائم کرنے آئے، عدل قائم کرنے آئے۔ قتل و غارت کی اگر کوئی چیمپئن ہے تو وہ یہود قوم ہے، جنہوں نے غیر تو کیا اپنے نبیوں کو جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا ہے۔ ایک دن میں 43 یعنی 43 اللہ کے نبیوں کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ اس میں یحییٰ اور حضرت زکریا بھی شامل ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہودیوں نے ایک دن میں 43 اللہ کے رسول اور نبیوں کو شہید کر دیا۔ ارے فساد یوس کے یہاں ہے، کرسچن کے یہاں ہے، اسلام میں محبت ہے، محبت۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں جتنے بھی اسلام کے خلاف ہیں، ان سے جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان معاندین اسلام سے میں کہتا ہوں اے اللہ کے بندو، آپ کی قدیم اور جدید تمدن اور تہذیب کے اندر کوئی ایک ایسی مثال لا کر بتا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب امن کا پیغام عام پھیلایا تو غریب کو بھی سینے لگایا، امیر کو بھی سینے لگایا، گرتے ہوئے کو بھی سینے لگایا، اور کیول سینے ہی لگایا، سینہ صاف کیا، ایمان کی دولت سے نواز کے جنت کا حقدار بنا۔ سبحان اللہ۔ غلام کی کوئی کیٹیگری میں نہیں آتی تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جب دنیا سے چلے گئے، زمانہ فاروق اعظم کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، آج کوئی عام انسان نہیں گیا دنیا سے، ہمارا آقا اٹھ گیا۔ کل تک جس کو دنیا جانوروں سے بدترین سمجھا کرتی تھی، رسول کی دار محبت میں آئے، کلمہ پڑھا، آقا کے اخلاق کا رنگ چڑھا تو پھر زمانہ بدلا۔ کل تک بلال رضی اللہ عنہ کی کوئی وقت نہ تھی، آج رسول اللہ کے ہو گئے تو عزت یہ بنی کہ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں، یہ جانے والا دنیا سے کوئی عام نہیں ہے، یہ بلال ہمارا آقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، شہید ہوئے آپ، اس وقت آپ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں، جب تک میں اس دنیا سے جاؤں اور تم کوئی کسی خلیفہ مقرر نہ کر دو، تب تک میری کرسی پہ حضرت صہیب رومی بیٹھے، وہ غلام ہے، کون ہے؟
غلام تھے پہلے. پھر فرمایا میری جگہ نماز کوئی قریش کا سردار نہیں پڑھائے گا. عمر جس مصلی پہ کھڑے ہو کے اور خلافت کی مبارک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس تخت پہ کوئی اور نہیں, وہ شعیب رومی بیٹھے گا جو کئی زمانہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے, رسول کی غلامی میں آئے تو پھر امام بن گئے. یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی. آقا علیہ السلام نے اس طرح سے تراشا. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ, میں کچھ کہیں اور دور جانا چاہتا ہوں لیکن اسپیڈ سے چل رہا ہوں. ان کی زرہ گم ہو گئی. اب زرہ میں آپ سمجھو نہ سمجھو ایک سیفٹی کے لیے, بچاؤ کے لیے جنگ میں ایک چیز ہے جس سے زخم دشمن کا نہ لگے, سمجھ گئے, اتنا گم ہو گئی, یعنی اونٹ سے گر گئی, ایک عیسائی نے اٹھا لی اور آپ نے دیکھی کہ میری ہی ہے, آپ نے پہچانا. اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. سبحان اللہ. کیا تھے؟ وزیر اعظم سمجھتے ہیں. اس وقت آپ بادشاہ تھے. کیا تھے؟ تھوڑا زور سے بولو, ناراض نہیں ہوگے. ایک بات میں کہہ دوں, اگر اس وقت کوئی پردھان ہو اور سرپنچ ہو, اس کی کوئی موٹر سائیکل غریب آدمی لے جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ کورٹ جائے گا, کچہری جائے گا؟ سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو ذلیل کرے گا, اس کے ہاتھ پیر توڑے گا, پھر کہے گا یہ چور ہے. یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. سنیں, حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدر مملکت تھے, بادشاہ تھے, خلیفہ تھے, امیر تھے, وزیر اعظم تھے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, سب کچھ تھے. آپ چاہتے تو اپنی فوج بھیجتے, اپنی چیز اس سے چھین لیتے. آپ نے تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا, ظلم کا راستہ اختیار نہ کیا, جبر کا راستہ اختیار نہ کیا. واقعی چیز آپ کی تھی, اس نے چوری کی ہے, لیکن آپ نے انصاف کے راستے سے اسے لیے. آپ نے عدالت میں کیس لگایا, قاضی سے کہا یہ قاضی فلاں اس عیسائی کے پاس میری زرہ ہے, یہ میں آیا ہوں. جب آپ نے کمپلین لگائی تو قاضی نے, وقت کے جسٹس و جج نے عیسائی کو بلایا اور عیسائی کو کہا یہ زرہ حضرت علی مرتضی کی ہے. تو عیسائی نے کہا اس پہ کوئی گواہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا بھائی یہ کہہ رہے ہماری ہے, ان کی کوئی گواہ ہے کہ میں نے چوری کی ان کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. قاضی صاحب نے کہا, جج نے کہا اے امیر المومنین تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اور کوئی نہیں, میرا غلام ہے. کہا غلام آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی. اس وقت حضرت علی محفل سے اٹھے اور چل دیے. جب آپ چل دیے تو عیسائی کی آنکھوں میں آنسو تھے. سبحان اللہ. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ مذہب ہے کہ جہاں بادشاہ اگر چاہتا تو فوج بھیج کے مجھے ریز کر دیتا, زیر کر دیتا اور مجھے قتل کروا سکتا تھا, مار سکتا تھا. لیکن مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کا انصاف دیکھیں, اسلام کا اخلاق دیکھیں. اسلام میں ایک بادشاہ ہے اور ایک غریب عام انسان ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں عدل اور انصاف قائم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا ہے لوگوں یہ کیول محمد عربی اور ان کے غلاموں کا شیوا ہے کہ نہ بادشاہ اور غریب میں کوئی فرق کرتے ہیں. یہاں اللہ کا انصاف چلتا ہے, رب کے دین پہ مسلمان عمل کرتا ہے. فرمایا امیر المومنین آپ آگے بڑھائیے, میں جس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا وہ چیز مل گئی. یہ کیول مذہب اسلام ہے جو غریبوں کے بیچ میں انصاف قائم کرتا ہے. تھوڑی دیر پہلے عیسائی تھے, چور تھے, لیکن اب دار اسلام میں داخل ہو کے رسول اللہ کے غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نے انہیں مسلمان بنایا, حضرت علی کے کردار میں بنایا, اسلام کے انصاف. بھائیو یہ ہے اسلام, یہ ہے انصاف, یہ ہے عدل. آج بھی ہم عدل سے کام لیں گے, محبت سے کام لیں گے, بھائی چارے سے کام لیں گے تو بات بنے گی. تو میں کہہ رہا تھا یہ چند ایک مثالیں تھی جو سر راہ میں نے آپ کے پیش کر دی. لیکن آج دیکھیں ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی اور ہمارے یہ تہذیب جو ہے اور ہماری مبارک شریعت, اس کی نیب عدل اور انصاف پہ رکھی گئی ہے. اسلام کی نیب عدل پہ رکھی گئی ہے, انصاف پہ رکھی گئی ہے. کمزور اور اپنوں بیگانوں کے لیے ہمارا یکساں رویہ ہے, ہم دردانہ رویہ ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. یہ انصاف کی نیب رکھی گئی ہے اسلام کے اندر. یہاں غریب امیر نہیں دیکھا جاتا, کالا گورا نہیں دیکھا جاتا, یا نسبی نسلی طبقاتی فرق میں کوئی اس میں تفرقہ نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہا گیا اسلام کے اندر نہ گورے کی کوئی اہمیت ہے نہ کالے کی کوئی اہمیت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو سب سے زیادہ تقوی کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ ذات نہیں دیکھی جاتی، یا رنگ نہیں جیتا جاتا، یا روپ نہیں دیکھا جاتا، یا خاندان نہیں دیکھا جاتا، یا سماج نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں ذات والا فلاں سے اونچا ہے، یہ لوگوں کے بیچ میں ہے۔ اسلام کہتا ہے اونچا وہی ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں مچلتا ہے۔ بے شک حق آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے؟ کا جسم کس سے بنا؟ پھر فرمایا نہ کوئی گورا کالے، نہ کوئی کارا گورے پہ، نہ کوئی عربی عجمی پہ، نہ کوئی عجمی عربی پہ افضل ہے، نہ اونچا ہے۔ اونچا وہی ہے جو تقوی کا حامل ہے، یعنی جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، چاہے وہ غریب ہے، کسی بھی ذات کا ہے، وہ نیچی ذات کا دنیا جسے سمجھے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ دنیا چاہے اسے جو کچھ بھی کہے، اللہ کے نزدیک اس کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے۔ میں اس طرف چلوں، وقت کافی ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی عمل ہے رنگ تب لاتا ہے جب ہماری دل کے اندر ہمارے خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عابد رہتے تھے۔ عابد میں سمجھتے ہیں عبادت کرنے والے، جی انہیں کسی نے کہا کہ آپ کے گاؤں کے پاس لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی؟ ابھی آپ کو نہیں جا کے کہنا لوگوں کو، جو کرے انہیں کرنے دے، سمجھانے کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عابد نکلے راستے میں اور آپ نے کہا میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ راستے میں ایک سفید داڑھی والا آیا، کہا فقیر صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس گاؤں کے درخت کو کاٹوں گا جس کے سامنے اللہ کے بندے جھکتے ہیں۔ اس نے کہا یار تو فقیر آدمی ہے، تیرا کام عبادت کرنا ہے، تو تھوڑی اس کی عبادت کرتا ہے، تو تھوڑی اس کی عبادت کرتا ہے، جو کرے وہ کرنے دے۔ کہا نہیں میں اسے کاٹوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے کاٹنے سے پہلے مجھ سے گزرنا پڑے گا۔ پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اس اللہ کے درویش بندے نے ایک ہی وار میں سامنے والے شخص کو پچھاڑ دیا، گرا دیا۔ وہ انسان کی شکل میں ابلیس تھا، اور اللہ کے ولی سینے پہ بیٹھ گئے۔ تو ابلیس نے کہا سینے سے ہٹ جائیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ اگر اس درخت کو کاٹنا ہوتا تو اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا، وہ آ کے کہتے کاٹو، تمہیں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپس میں بحث ہوئی، پھر یہ اللہ کا ولی سینے پہ بیٹھ گیا۔ انتم میں شیطان نے کہا آخر میں میرا مشورہ مان لے۔ کہا کیا؟ کہا چلو ہم ایک سودا کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا تو غریب ہے، تیرا گزارا لوگوں کے گھروں سے آنے والی روٹی پہ ہے۔ ہاں کہا سن اگر تو اس درخت کو کاٹنا چھوڑ دے گا تو روز میں 3 سونے کے سکے تیرے سرانے رکھ دوں گا۔ کتنے؟ 3 سونے کے سکے۔ ارے اس نے کہا ہاں۔ کہا تو اللہ کی راہ میں ایک خرچ بھی کرنا، ایک اپنے بچوں پہ خرچ کرنا اور ایک اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس درخت کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ جب عابد نے کہا یہ ابلیس بڑا اچھا مشورہ دے رہا ہے، وہ لوٹا۔ اس نے کہا دیکھ اگر ملے نہیں تو معاملہ بھاری ہے۔ رات کو سو گئے، صبح اٹھے وہ تکیہ اٹھایا، دیکھا اس کے نیچے 3 سونے کے سکے، اٹھا لیے۔ دوسرے دن سوئے، تیسرے دن تکیہ اٹھایا تو پیسہ نہیں تھا۔ جلال میں آئے، کلہاڑا اٹھایا، راستے پہ چلے۔ آگے چل کے ابلیس نے راستہ روکا، کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس درخت کو کاٹنے۔ کہا اس کی طرف ایک قدم نہیں بڑھایا تو میں تمہیں چیر دوں گا۔ اور پھر مقابلہ ہوا۔ وہ کل وہ ابلیس اس کے سینے پہ بیٹھتا تھا، آج شیطان اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ کل جو ابلیس کو پچھاڑ دیتا تھا آج نیچے ہے، ابلیس اوپر ہے۔ اس نے کہا معاملہ یہ کیسے ہو گیا؟ کل تک میں تجھ پہ بھاری تھا اور آج تو مجھ پہ بھاری ہو گیا۔ کہا سن کل تو جب آیا تھا، پرسوں جب تو آیا تھا، اپنے لیے نہیں آیا تھا، اللہ کے لیے آیا تھا۔ تیری رضا اللہ کے لیے تھی۔ جو عمل اللہ کے لیے کرتا ہے شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا۔ آج تجھے غصہ اللہ کے لیے نہیں آیا، پیسوں کے لیے آیا۔ اب تو تیرے لیے جیتا ہے، جو اپنے لیے جیتا ہے شیطان اسے شکار بنا دیتا ہے۔ جو رب کے لیے عمل کرتا ہے وہ شیطان کے وار میں نہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ خلوص آج اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ ہمارا عمل اللہ کی راہ میں قبول ہے۔ بھائیو اس وقت کئی تحریکیں چل رہی ہے، کئی تنظیمیں چل رہی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اور ایک ایسی مرض اور بھی چھڑ گیا ہے کہ کیول انسانوں کو دین سے دور کرنا ہے۔ اور ایک ہوا چلی ہے کہ مذہب وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، دھرم وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، آزادی چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ الہاد کی بیماری، دہریت عام ہو چکی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب نے فون کیا کہ 300 بچے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے کالج میں گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کالج میں۔
یونیورسٹی میں پڑھنے گئے، چند سال کے بعد آئے گئے، تب ان کے سینوں میں ایمان تھا، واپس لوٹے تو سب کے سب ملحد اور دہریے گئے۔ وہ کہنے لگے خدا کی ذات کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، مذہب کچھ نہیں، آزادی۔ بات سن رہے ہو؟ یہ بچوں کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے، اور امریکہ یوروپ کے اندر کئی لوگ ایمان چھوڑ چکے ہیں، آزادی کا نام لے کر کے مذہب کوئی چیز نہیں، اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور سنو، ہم تو صرف اپنی آنکھوں کے نظروں کے سامنے ہیں، اسے ہی دیکھتے ہیں۔ رب کا جو کامل مقبول بندہ ہوتا ہے، کیا کسی نے خوب کہا یہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے؟ ہم صرف اپنے آگے دیکھتے ہیں، لیکن غلام حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ فتنہ آئے گا، دنیا اپنی کالج میں اپنے بیٹوں کو بلائے گی، مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو، وہاں ان کا ایمان چھین دیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ میں مثال کے طور پہ سمجھا دوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، آپ کہو تو ملا دو، انہوں نے بڑا خرچہ کر کے اپنے بچے کو بڑے شہر کی یونیورسٹی کے اندر داخل کیا۔ چند مہینے کے بعد فون آیا، بابا یہاں میں رہ نہیں سکتا، میرا رہنا مشکل ہے۔ کہا بیٹا لاکھوں روپے خرچ کیے کیوں؟ کہا بابا آپ آئیے مجھ سے ملیے، میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے میں وہاں گیا تو میرے بیٹے نے بتایا بابا یہ ہمارے انٹری کا گیٹ ہے، اس کے اندر بڑے قد والا ایک بت رکھا ہوا ہے، روز جانے والے بچوں کو اس کے سامنے جھکایا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اگر اس طرح جھک کے جاؤں گا تو ڈگری تو مل سکتی ہے، لیکن ایمان چلا جائے گا۔ یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہندوستان کے یونیورسٹی اور کالج کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے رب کے ولی کی نگاہ نے دیکھا کہ یہ پڑھائی تو کر لیں گے، ڈگری حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہا فلودی والو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا ساتھ دو، میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اولاد رسول ہے، یہ بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے ہیں، تم ہمارے سنگ ہو جاؤ، ہم تمہارے ہی گھر میں یونیورسٹی بنا۔ سبحان اللہ، نہ ایمان چھینا جائے گا، نہ عقیدہ چھینا جائے گا، یا جو بھی آئے گا دنیا کا علم بھی سیکھے گا، رسول اللہ کا وارث بن کے نکلے گا، اور دنیا کو بتائے گا سائنس سوریا تک پہنچ گئی تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ فلودی والو کسی اور کی یونیورسٹی میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری حلال پیسہ اس سے رنگ لایا، اور تمہارے شہر اور گاؤں میں آج وہ ادارہ قائم ہے، کل تمہاری نسلیں اس میں پڑھ کے مسلمانوں کی رہنما بنے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مرشد اعظم راجستھان تحریک صدیقی۔ ان کا سایہ ہے رہنما، ان کا قدم ہے، ان کا قدم ہے چراغے جہاں، اور یہ جدھر سے گزرتے ہیں وہاں نور کی روشنی ہے۔ لوگوں ہم خوش نصیب ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا موٹی موٹی دو باتیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ دین ہے، اس کے اندر دو بڑے عقیدے ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت۔ میں سوٹ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت۔ ایسی تحریکیں، ایسی سسائیں، ایسی تنظیمیں آپ یہاں رہ رہے ہو، آپ کو معلوم ہے، ورنہ علماء اکرام سے پوچھ لیجئے، آج سرگرم ہیں اور لاکھوں روپے انہیں دیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ مسلمان کی بیٹی کا ایمان چھین دیا جائے، مسلمان کے جوان کو کلمہ پڑھے لیکن ایمان دل میں نہ رہے۔ توحید ختم کی جا رہی ہے اور عقیدہ رسالت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب توحید ختم کرنے والے یہ خارجی ہے، یعنی اپنے والے نہیں ہیں، بن کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ظاہر میں کلمہ پڑھے لیکن اندر سے دین خالی۔ توحید کیا ہے تو سنیے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات تھی، کچھ نہ تھا تو وہ ہستی تھی، وہ جب کچھ نہ رہے گا تو وہ ہستی رہے گی، اس کے جانے سے، اس کے پیدا کرنے سے سب کچھ بنا ہے، اسے ہم خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی ہمارا رب عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، کیول وہی پرستش اور عبادت اور پوجا کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، وہ اپنی ذات میں، صفات میں تنہا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا بھائیو، یہ عقیدہ ہے توحید، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت، اس کو کمزور کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ایک جماعت انہوں نے بنائی ہے۔ میں اگر کلی بات کروں تو ناراض ہوں گے، لیکن ایک RSS کو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں گھر ہے، تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک مسلم مورچہ بنایا ہوا ہے،
مسلم مورچہ میں کچھ ان کا جو لیڈر ہے اس نے بہت ساری اسلامک نالج اس نے حاصل کر رکھی ہے. کتنے جماعتیں ہیں, کتنے امام ہیں, کتنے مشرب ہیں, کتنے مسلک ہیں, ان تمام کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس نے کہا پہلے حب الوطنی, محبت کی, وطن کی محبت کے نام پہ مسلمانوں کو لایا گیا, عورتوں کو آگے کیا گیا. پھر کیا ہوا, مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر کے کہا گیا کہ دین میں یہ ہے وہ ہے. تو وہ مسلمان جو کل تک کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتے تھے, آج وہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور ایسے لعین نے چاہا کہ قرآن مٹ جائے, اسلام مٹ جائے. تھوڑے وقت پہلے کوئی قرآن کی آیتیں نکالنے آیا تھا, رب نے اسے ہمیشہ کے لیے نکالا. قرآن ہے, قرآن رہے گا, دین ہے, دین رہے گا. بات یہ ہے جو رسول اللہ کے در سے کٹا وہ مٹ جائے گا, جو اس در کا بن کے رہا وہ دو جہاں میں چمک جائے. سبحان اللہ, واہ واہ. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ پہلے نبی اللہ کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے, اور آخری نبی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. آقا کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا, نیا دھرم آنے والا نہیں, آسمانی کتاب آنے والی. اس کے بیچ میں جتنے بھی اللہ کے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 2,24,000 تمام اللہ کے رسول تشریف لائے. ان پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. رسالت یہ ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے, آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے جو اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب عرض کہاں لائق ہوا وہ عرض کر رہا ہوں. رسول کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم ایمان رکھتے ہیں, تو کوئی نبی کسی بستی کے لیے آیا, کوئی کسی قریے کے لیے آیا, کوئی کسی علاقے کے لیے آیا, کوئی کسی قوم کے لیے آیا. ایسا بھی ہوا ہے. ایک وقت میں کئی اللہ کے نبی تشریف لائے, یعنی اس بستی میں اللہ کا نبی اور ہے, وہاں جائیں گے تو خدا کا نبی اور ہے. ایک ہی وقت میں کئی اللہ کے نبی تشریف لائے قوم کی ہدایت کے لیے. اب نبی ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جیسے ڈاکٹر ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا, اس کے بعد کینچی ہونی چاہیے, کم سے کم چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جو رب کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ جس قوم میں اللہ نے انہیں بھیجا ہے, جس سماج میں رب نے انہیں ہدایت کا ستارہ بنا کے بھیجا ہے, جس بستی اور قریہ اور جس قوم کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا ہے, جس علاقے کی طرف بھیجا ہے, اس علاقے میں سب سے زیادہ علم والا نبی ہوتا ہے. علم والا کون ہوتا ہے؟ حسن میں باکمال ہوتا ہے. علم میں سب سے زیادہ علم اس کا ہوتا ہے, عقل میں سب سے زیادہ عقل اس کی ہوتی ہے, حسن میں سب سے زیادہ حسن اس کا ہوتا ہے, خصلت اور اخلاق میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہوتے ہیں, نالج اور ایجوکیشن میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے, کردار کے اعتبار سے وہ تمام قوم سے افضل ہوتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی طرف جو نبی آیا ہے اس قوم میں سب سے زیادہ علم والا جو نبی ہے وہ ہے. سب سے زیادہ علم والا نبی ہوتا ہے, سب سے زیادہ عقل میں اونچا نبی ہوتا ہے, سب سے زیادہ حسن میں اونچا نبی ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی کی یہ عالم ہے جو کسی بستی کے لیے آیا, جو کسی قریے کے لیے آیا, یہ بستی اور قریے میں آنے والے نبیوں کا عالم ہے, تو جو سارے جہاں کے لیے رسول بن کے آیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میرے محبوب اعلان کر دو, کوئی کسی شہر کے لیے, کوئی کسی بستی کے لیے, کوئی کسی قوم کے لیے, لیکن میں تجھے ساری کائنات کے لیے اپنا رسول اور نبی بنا کے. سبحان اللہ. عرش والوں کا نبی, یہ عرش والوں کا خدا, یہ عرش والوں کا نبی, یہ زمین والوں کا خدا, وہ زمین والوں کا نبی, یہ اسرافیل کا خدا, وہ اسرافیل کا نبی, یہ اسرائیل کا خدا, وہ اسرائیل کا نبی. جہاں جہاں تک اس کی ربوبت ہے وہاں تک اس کی مصطفیت ہے. اللہ نے ایک ہی محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کا کہنا, لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, تو آپ کیسے مانو گے؟ جب کوئی نبی بستی کی طرف آتا ہے تو بستی میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہوتا ہے, اخلاق میں اونچا, کردار میں اونچا. جب مقتدیوں کا یہ عالم ہے تو امام المرسلین کا عالم. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. نبی کے لیے جس بستی قوم کی طرف آ رہا ہوں, ان میں سب سے ہر اعتبار سے اونچا ہونا ضروری ہے. تو جو سب نبیوں کے امام ہیں ان کے اخلاق کیا ہوں گے؟ اب کوئی کہے کہ مولانا نبی, اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا. وما ہو
بے دنی فرمایا میرا محبوب غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتا. پھر رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم, میں بانٹنے والا ہوں, دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر فرمانا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. ولا فخرا, اس کیٹیگری پہ تکبر نہیں کرتا, فخر نہیں کرتا, لیکن آخری نبی میں. اب آئیے کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی عزت نہ کرو, اتنی عزت جتنی چودھری کی سماج میں عزت ہے. اگر یہ کوئی کہے تو آپ حساب کرنا کہ نبی کے لیے تمام سماج میں سب سے زیادہ علم والا ہونا ضروری ہے. کوئی کہے کہ الیاذ باللہ کس کے لیے پڑھ رہے ہو, وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے. تو کسی نے کہنے والے نے کہا ایک تحریک چلی, اے لوگو نبی سے کیا مانگتے ہو, وہ تو جب آئے تھے چلے گئے, وہ کچھ دیتے نہیں ہیں. جب دنیا کو یہ پڑھایا جا رہا تھا تو کسی نے کہا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا نبی. کسی نے کہا کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم ان کو معلوم نہیں ہے, حضور چلے گئے اب نہیں جانتے. تو کسی نے کہا, کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی مر کے مٹی میں مل گئے. تو کہنے والا کوئی امت کو کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کسی نے کہا نبی کی اتنی عزت کرو جتنی کسی پردان کی, چودھری کی عزت کی جاتی ہے. جب یہ نام اور یہ پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا تھا تو کسی نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کسی نے کہا اتنی تھوڑی کوئی عزت ہوتی ہے, وہ عام انسان ہے. تو کسی نے کہا خدا کی سب قدم شان یہ ہے, انسان کوئی انسان ہے. یہ قرآن بتاتا ہے ایمان ہے, ایمان کہتا ہے میری جان ہے. جو اللہ کے محبوب ہو, جو امام المرسلین ہو, جو بستی کی طرف آئے, اس کا علم سب سے بیسٹ, اس کے اخلاق سب سے بیسٹ, اس کا حسن سب سے بیسٹ, جو ساری کائنات کا نبی ہے, ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت کو مٹایا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بنے, سب سے پہلے نیک بنے. بے شک اسلام شانتی کا مذہب ہے, بھائی چارے اور محبت کا ہی مذہب ہے, لیکن ہمارے اندر خلوص تب آئے گا, اخلاص تب آئے گا جب ہم جانیں کہ رسول اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہمیں سچی محبت اور الفت عطا فرمائے اور غلامی نبی بن کے جیے, اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں اللہ زندہ رکھے, اور اسی غلامی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. یہ جب انقلاب آتا ہے حضور کی محبت کا تو بہت کچھ لے کر کے آتا ہے. پھر انسان اگر جرم بھی کرتا ہے تو اقرار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے دنیا کی غرض نہیں ہے, مجھے مرنا ہے, اور رسول اللہ کے مبارک توسل سے جو ایمان کا نور میرے سینے میں ہے وہ مجھے جرم کرنے پہ ابھارتا نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی طرف مجھے ابھارتا ہے. اس لیے اس وقت مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. آپس میں لڑنا, بھائی دیکھو لڑنا, ناحق مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. لڑائی جھگڑا فساد یہ شیطان کا کام ہے. محبت سے رہے, بھائی چارے سے رہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو اندھیرا دور کرتی ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ سرد رات کے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ کمال, یہ نورانیت, یہ علماء کرام کی جماعت اور یہ اہل بیت اطہار کے مبارک آنا جانا, یہ اللہ کا بڑا انعام اور فضل ہے. اے لوگوں اس کی قدر کرو. کوئی بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ اور نعمتیں دیتا ہے. جب لوگ قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ان سے چھین لیتا. آپ کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے, آپ کے لوگ بڑے اچھے ہیں, آپ کے سینوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے, توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے. ہم توحید والے بھی ہیں, رسالت والے بھی ہیں. اس عقیدے کے بعد عقیدہ خلفائے راشدین ہے, پھر عقیدہ آل بیت ہے, عقیدہ صحابہ ہے. دنیا نے دیکھا کہ دین صحابہ کے وسیلے سے پہنچا ہے, تو آج کچھ کتے صحابہ اکرام کی شان میں بھونکنے لگے تاکہ دنیا کے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت نکال دی جائے. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم کسی ایک کا دامن تھامو گے رہا لے جاؤ. صحابہ اکرام کی عزت کرنی ہے, آل بیت سے محبت کرنی ہے, اولیاء صالحین کی ہمیں عزت کرنی ہے. اللہ ہمارے عقیدے توحید اور عقیدے رسالت کو سلامت رکھے, اس میں ہمیں قائم اور دائم رکھے. استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا, غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی جان ہے,
جہاں ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔